بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور تمام میرے اہل وطن، ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 ہمیں چند لمحے اور چند گھنٹوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا، ہم اس سے جدا ہو جائیں گے۔ 2025 ہم سوچیں کہ ہمیں کیا دے کر گیا اور ہمارے ملک کے پاکستان کو کیا کیا مشکلات اور کیا کیا آسانیاں فراہم کر کے گیا۔ ملک زمین سے نہیں بنتا، ملک جو ہے عوام کی طاقت سے بنتا ہے۔ جس ملک کی عوام مخلص، سنسیئر اور اپنی مٹی سے وفادار ہوگی، اس ملک کو کبھی کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی زمین کی جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنا، اس کے لیے شہادتیں پیش کرنا لازمی جز ہے اسلام کا۔ بھلا کبھی ایسا بھی دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کے والدین کی جائیداد ہو اور آپ اس کے وارث ہوں اور وہ آپ کسی کو دے دیں؟ تو ایک اپنی زمین کے لیے جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور ایک اپنے ملک کی زمین کے لیے، اور دوسرا تمام غیرت کے معاملات کے لیے جنگ کرنا، لڑنا، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اور ان کو تکلیف پہنچانے والا، ان کو گرانے والا، ان کو توڑنے والا جو بھی ہو، کچھ گروپس ہوں یا فتنے ہوں یا شر پسند ہوں، ان سے نبرد آزما ہونا اور قرار واقعی جذبے کے ساتھ ان کو سخت ترین سزائیں دینا، چاہے اس میں ان کی جان چلی جائے یا ہماری جان چلی جائے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں، چاہے وہ گلی ہو یا سڑک ہو یا روڈ ہو یا کوئی بلڈنگ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس بلڈنگ میں کام کرنے والے بھی ملک کے لیے اتنے ہی مخلص ہونے چاہیے کہ عوام کے وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، اور پھر عوام انہیں چنتی ہے۔ تمام ادارے عوام کی بیس پہ چلتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مئی میں بھارت نے جارحیت کی پاکستان کے خلاف، تو ہم نے اور ہماری آرمی نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، جو کہ حافظ بھی ہیں، کہ ان کے سامنے بڑے بڑے علماء وہ بول نہیں پاتے، کیونکہ ان کا ایک ہی طرف مقصد ہوتا ہے ان علماء کا کہ ایک نظام چلا سکتے ہیں، صرف اپنا مدرسہ۔ لیکن ہر حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر مسلم ملک کے، کہ حافظ بھی ہو، اس کی تفسیر بھی جانتا ہو، اپنے حقوق بھی پہچانتا ہو، اور اپنے اہل خانہ کے حقوق بھی پہچانتا ہو، پڑوسیوں کے حقوق بھی پہچانتا ہو، ملک کے رہنے والوں کے حقوق بھی پہچانتا ہو، اور پھر ان کو انصاف کرنا بھی جانتا ہو۔ تب تو ہمارے چہرے پہ ریش گرامی بھی اچھی لگے گی، ہماری نمازیں، ہماری مساجد، ہمارے امام بارگاہ، ہماری عبادت گاہیں تب یہ پروف دیں گی کہ ہاں یہ ہمارے پاس پڑھنے آتے تھے، ہمارے پاس عبادت کرنے آتے تھے۔ تو آج دیکھیں کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے، لیکن ہم نے بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، اس کو عبادت گاہوں کا نام دیا ہے، لیکن وہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ رسموں کے پیچھے جان دے دیں گے، لیکن جن کے نام پہ وہ رسمیں ہو رہی ہیں ان کا ہم نے کوئی فرمان نہ ماننا ہے، نہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، نہ ان کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جیسے کہ
یہ فتنہ خوارج اور دیگر، کیا ہم انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نماز کے لیے اذان ہوگی فوراً بھاگیں گے، اس کے آنے کے بعد پھر قتل و غارت گری شروع کر دیں گے۔ تو سب سے زیادہ قتل و غارت گری KP کے اور اس کے بعد بلوچستان۔ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی تنظیمیں بدقسمتی سے اس ملک کی مٹی کا کھا رہے ہیں، اس سرزمین کا کھا رہے ہیں، حق کے نمک ادا نہیں کر رہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ان کا بس چلتا ہے، اپنا کام انجام دے رہے ہیں کہ ملک کسی طرح کمزور ہو۔ وہ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں کہ جس پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ فتنہ خوارج آج سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ پوشی فرمانے کے بعد سے مسلمانوں کی حالت زار آج تک نہیں بدلی۔ ہمیشہ بدقسمتی مسلمانوں کی یہ رہی کہ خلافت راشدہ کے بعد جو جنگیں ہوئیں تو وہ سو کالڈ مسلمانوں نے اپنے وقت کے خلیفہ کے ساتھ 3 جنگیں کی، زبردستی بیعت لی گئی۔ ان 3 جنگوں کے بعد پھر اسی سو کالڈ مسلمان حکومتوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کربلا میں سلوک کیا، اور آج تک وہ کربلا کے خلاف بنو امیہ کے بقایا جات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کے تحفظ میں پیش ہیں۔ اتنی بدقسمتی ہے عراق ایران جنگ مسلمانوں کی، اس کے بعد بنی عباس بنی امیہ کے آپس میں جنگیں، عباسی خلافت میں جنگیں، مسلمان ہی مسلمان کے خلاف لڑتا رہا، قتل کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب معاشرے میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ سب سے جاہل ترین معاشرہ تھا وہ۔ آج پھر یمن میں بھی عربی بولی جاتی ہے، سعودی عربیہ میں بھی، UAE میں بھی، متحدہ عرب امارات جسے کہتے ہیں ان میں بھی۔ اب یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے اندر اتحاد تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ جنگیں کون کروا رہا ہے؟ یہ ڈگڈگی کون بچا رہا ہے جس کی ڈگڈگی پہ ہم سب ناچ رہے ہیں مسلمان؟ کون کس کا دوست ہے؟ ان کو پہچانا جائے۔ عجیب بات ہے کہ ایک ملک ہے کہ جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے لاجیکلی، اور نہ کبھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھی تو مسلمان ملک ہے، ایران بھی مسلمان ملک ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جو دوسرا مسلمان ہمارا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے دوست کا دوست بھی تمہارا دوست ہے، تمہارے دشمن کا دشمن بھی دوست ہے، اور جو تمہارے دشمن کا دوست ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بالکل اختتامی لمحات ہیں 2025 کے کہ اس وقت سعودی عربیہ، UAE اور یمن میں آپس میں جنگیں چھڑ گئی ہیں۔ اب تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ اجمی اور عربی کا چکر ہو، عرب ممالک ہیں۔ کیا مسلمانوں کو ہو گیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ یورپی ممالک میں سے کوئی آپس میں لڑ رہا ہو جو کہ کرسچینٹی رکھتے ہوں یا جیوس ہوں؟ نہیں لڑیں گے۔ لیکن ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ ملکی طور پہ بھی جنگیں کر رہے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی گروپ بندی بنا کے ایک دوسرے کو کافر، ان کی عبادت گاہوں کو جلانا، مساجد کو جلانا، امام بارگاہوں کو جلانا، خود کش حملے کرنا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ اسلام انہوں نے کہاں سے لیا؟ آخر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء اور امام بارگاہوں میں مجالس پڑھتے ہوئے علماء بتائیں تو صحیح کہ آپس میں ایکا نہیں ہے، ایک ہی مذہب کے ہو کے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بہرحال دکھ زدہ باتیں ہیں۔ تو نئے سال 2026 کا آغاز 1 جنوری جمعرات سے ہو رہا ہے۔ اسلامی سال ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 محرم 1448 کا آغاز غالباً 17 جون 2026 کو ہوگا۔ اب ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں
کہتے ہیں کہ یہ جنوری جو ہے وہ کرسچینٹی کا، یورپین کا عیسوی سال کہلاتا ہے۔ فرسٹ محرم کو مبارکباد دیتے ہیں نئے سال کی۔ اس کی گہرائی میں گئے ہیں آپ؟ فرسٹ محرم کو مبارکباد کے پیغام صرف اس لیے دینا کہ فرسٹ محرم سے امام صاحب علیہ السلام کے اوپر پابندیاں اور سختیاں ویسے تو رجب سے ہی شروع ہو گئی تھی، 28 رجب سے، لیکن وہ ان کا مہینہ تھا۔ تو وہ علماء بھی پہلی تاریخ کو نئے سال کے آغاز کی دعائیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جس کی کبھی انہوں نے جو ہے وہ خوشیاں نہیں منائی، کسی سال کی، کسی مہینے کی، یا کسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کی یا 17 ربیع الاول کی ہمیشہ مخالفت کی کہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں پہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک 12 بجے آپ دیکھیے گا پاکستان کے اندر ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ ہو رہی ہوگی۔ کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب ایک ہو جائیں گے برائی میں۔ اور جہاں مذہب ہمیں دین سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بہرحال دکھوں اور خوشیوں کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ، نئی امیدوں اور نئی خوابوں کے ساتھ نئے سال کو یعنی 2026 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جوں جوں 2025 کے آخری لمحات بیت رہے ہیں، دنیا ایک نئے باب کے آغاز کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ 1 جنوری 2026 کا سورج صرف ایک نئی تاریخ لے کر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ساتھ نئی امنگیں، منصوبے اور زندگی کو بہتر بنانے کے نئے مواقع بھی لائے گا۔ یا تو یہ ہماری خوش فہمی ہو سکتی ہے، یا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ نئے سال کا استقبال اکثر لوگ ریزولیشن سے کرتے ہیں۔ 2026 کے لیے ماہرین نے چند چیزوں پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے کہ ذہنی سکون اور صحت کے لیے اس دور میں اپنے لیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس یعنی موبائل سے دوری کا وقت نکالنا، نئی مہارتوں کے اس دور میں نئی ڈیجیٹل اسکلز یعنی AI، مصنوعی ذہانت سیکھنا، اپنی زندگی میں پلاسٹک کا استعمال کم کرنا اور شجر کاری میں حصہ لینا، اس سے ماحولیاتی تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہمارا خیال ادھر بھی جانا چاہیے۔ ہم ایک سڑک سے جاتے ہیں، چل رہے ہیں، راستے میں اگر اینٹ پڑی ہے اسے نہیں ہٹاتے، کانٹا پڑا ہے اسے نہیں ہٹاتے، سائڈ سے ہو کے نکل جائیں گے۔ آپ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں، اگر راستے میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، آپ گاڑی کو سائڈ میں کر کے اس اوروں کے لیے راستہ کلیئر کریں۔ 2025 سیاسی، معاشی عدم استحکام کا شکار رہا، جبکہ عسکریت پسند گروپوں نے پاکستان کو کمزور کرنا چاہا۔ یہ عسکری طاقتیں KPK میں زیادہ، بلوچستان میں اس سے کم، لیکن ان کے لیے وہ جنت ہیں کہ وہاں پہ ان کو بڑی سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے سوشل میڈیا ویلاگر بھی اپنے لفظوں کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور قوم کو ہمیشہ جھوٹ سکھاتے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، چاہے کچھ ملک میں ہیں اور کچھ ملک سے باہر ہیں۔ جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں اپنے فور فادرز کو، اگر وہ مسلمان کہتے ہیں یا بعد میں مسلمان ہوئے ہوں، آج اگر آپ مسلمان ہیں، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان میں کوئی سید ہیں، کوئی خان ہیں، کوئی اور قوموں سے اور ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان تو ایک ہیں، لیکن وہ اپنے لفظی ہتھیاروں سے پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور کمزور کر رہے ہیں۔ اس تنظیم نے صرف ایک فرد کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ علماء سو نے اپنے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے تکفیریت کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں۔ اس تنظیم کی شب پسندانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے دوسری مثبت چیزوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، نتیجتاً نہ رشوت رکنے کا نام لے رہی ہے، نہ کرپشن رکنے کا نام لے رہی ہے، نہ مہنگائی، اور سچائی تو ہے ہی نہیں۔ جبکہ کلام پاک میں ارشاد ہوا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو اس کا مقصد یہ سیدھا سا سادہ ہو گیا کہ آپ اس کا الٹ کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ عوام اپنا حصہ مانگتے ہیں، یہ ان کا حق ہے،
مگر کبھی عوام نے بھی سوچا کہ وہ بھی ملک کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر یا ٹیکس کے طور پر؟ ان کا شکوہ بجا ہے کہ جہاں ٹیکس دے رہے ہیں وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، قرض لیے جا رہے ہیں، ملک مقروض ہو رہا ہے۔ خدا کر کے 2025 میں کچھ بہتری آئی ہے اور 2026 انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ شرپسند تنظیمیں انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ ملک میں مذہبی، سیاسی، معاشی، عدالتی، انتظامی اور دیگر شعبہ زندگی کے افراد کے درمیان گروپس بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرس ہیں تو ان کے اپنے گروپ ہیں، اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، وکیل ہیں انہوں نے اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جاہل آدمی کے سامنے یا ایک کمزور آدمی کے سامنے ایک بہادر آدمی کہے کہ میری کمیونٹی کو اگر اس نے کچھ کیا تو میں کر دوں گا، وہ ایک تھپڑ سے مارا جائے گا بیچارہ۔ رجب بٹ میں نہیں جانتا، میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کے پروگرام بھی نہیں دیکھے۔ ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر تھا جناب کہ وہ وکیل کھڑے ہو گئے کہ ہماری ایک کمیونٹی ہے، وہ LLB کر لیا انہوں نے۔ جس وقت وہ کورٹوں کے اندر کھڑے ہو کے جو سوشل کیسز ہوتے ہیں اس میں جس وقت وہ کسی امیر آدمی کے بیٹے کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں کسی ریپ کے سلسلے میں، تو کیسے کیسے الزامات بھری عدالت میں اس بچی پہ، لڑکی پہ لگائے جاتے ہیں صرف فیس لے کے۔ بھائی سب کما رہے ہیں، سب کمانے والے ہیں، اور سب کمانے والی ایک کمیونٹی ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ ایک جاہل آدمی ہے، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو آپ کی خاموشی اس کے لیے لعنت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے ولاگ کرنا شروع کر دیں، پروگرام کریں اور اس کے ویوز بناتے رہیں کہ اب ہم لاہور میں آئیں گے تو ہم نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہوا ہے؟ عدالت کے بعد اس کے غلط فیصلوں کے خلاف بھی چیلنج آپ لوگ کرتے ہیں کہ انصاف کی طرف آئیں، تو کبھی یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے سامنے کھڑا کون ہے۔ آپ کسی اپنے سے بڑے کو اگر وہ وہاں پہ کچھ کہتا ہے اس کے خلاف ذرا ویلاگ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے، ڈاکٹروں کی کتنی بڑی کمیونٹی ہے۔ ہڑتال کر دیتے ہیں، ہاسپٹلوں میں نہیں ہوتے، لیکن جو اسینشیل ادارے ہیں وہ نہ ہڑتال کر سکتے ہیں، جیسے پولیس ہے یا آرمی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اپنے ملک کی بقا کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کیس چھوڑ کے ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اسمبلیوں میں قومی نمائندے جو ہیں ہمارے، ذرا سی بات پہ بائیکاٹ کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں کہ ووٹ اسی لیے عوام نے ان کو دیے تھے۔ لیکن انشاءاللہ 2025 کے بعد تمام وہ تنظیمیں اور تمام عوام اور میرے ہم وطن، میرے سبسکرائبرز، ویورز یاد رکھیں کہ پاکستان ہماری پہچان، ہماری آن، ہماری جان، یہ سرزمین شہیدوں کے لہو سے سیراب ہے، ماؤں کی دعاؤں اور بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ مشکل وقت آیا تو ہم جھکے نہیں۔ جن پہ الزام لگتے رہے کہ یہ سو رہے ہیں، انہوں نے 9 مئی کو ثابت کر دیا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے تھے، آج بھی سو رہے ہیں، اس لیے کہ جاگنے والے جاگ رہے ہیں۔ اے میرے وطن، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیری مٹی کو امن دے اور تیری فضاؤں میں ہمیشہ آزادی کی خوشبو رہے۔ پاکستان محض ایک ملک نہیں، ایک احساس ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا قربانیوں سے وجود میں آیا ہے، دعاؤں سے پروان چڑھا ہے، اور آج بھی امید، حوصلے اور ایمان کی علامت ہے پاکستان۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں اسے بہتر بنانے والا شہری بنائے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں، رشتوں کو مضبوط بنائیں، پرانی کی ہوئی غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ان سے سبق سیکھیں کہ 2025 میں جو غلطیاں ہوئیں، نئے سال کی پہلی صبح کسی ضرورت مند کی مدد سے کریں۔ یہ مدد کا جذبہ ہونا چاہیے ہم میں۔ نیا سال، نئی امیدیں،
نیا سفر، نیا سال ہماری زندگی میں ایک نئی شروعات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی کامیابیوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا عزم کرتے ہیں، اور اگر ندامت کرنی ہو یا نادم ہونا ہو تو نادم بھی ہوں، کہ نادم ہونا ان غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نیا سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت کبھی نہیں رکتا، اس لیے ہمیں بھی خود کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اس میں تمام 25 کروڑ افراد بشمول اداروں کے، سیاسی لیڈران کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے، بغیر کسی عہدے اور تجارت کے یا غربت یا امارت کے، تقاضا کرتا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر لوگ نئی امیدیں باندھتے ہیں، نئے خواب دیکھتے ہیں، کوئی تعلیم میں ترقی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی اپنی عادتیں بہتر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، تو کوئی دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ ان کے لیے خلاف ہو جائیں اور اپنا ایک گروپ بنا لیں، کمیونٹی بنا لیں۔ تاجر کمیونٹی الگ بنی ہوئی ہے، جب چاہیں بازار بند کر دیتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ ایسا موقع نہ آنے دیں کہ یہ لوگ ہڑتال پر جائیں۔ احتجاج جس وقت ہوتا ہے اس وقت بھی تو آپ مذاکرات پہ آتے ہیں نا، تو پہلے ہی مذاکرات کر کے ملک کو صحیح سمت میں لے جائیں اور چلنے دیں۔ ضد بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو ملک کی بیخ کنی کر رہا ہے، جو اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اس کو کاٹ دیں سرے سے اٹھا کے فوراً۔ تو اصل خوشی اسی میں ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ نئے سال میں سچائی، محنت، صبر اور مثبت سوچ کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف قدم بڑھائیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ کچھ ایسٹرولوجر جو ماہرین علم نجوم کے، ان کے مطابق 2026 ایک تبدیلیوں والا سال ثابت ہو سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی تبدیلیاں۔ اسکارپیو، عقرب، لیو، اسد، کچھ نجومیوں کا کہنا ہے کہ یہ سال ان دو کے ساتھ، یعنی برج اسد جو میں نے ابھی بتایا آپ سے، لیبرا، میزان، کیپریکون، جدی کے لیے خوش قسمت سال ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسے سورج کا سال بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں محنت اور مثبت سوچ سے بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں اختتامی کلمات کہ 2026 ایک کورا کاغذ ہے اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی محنت، لگن اور مثبت سوچ سے اس پر کامیابی کی ایک نئی داستان رقم کریں۔ اللہ کرے یہ سال پاکستان اور تمام دنیا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ثابت ہو۔ خلاصہ یہ کہ 2025 پاکستان کے لیے، 2025 کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے ترقی کے کچھ مواقع اور معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ایک مشکل اور سیکورٹی کے لحاظ سے غیر مستحکم سال رہا۔ لیکن کچھ قرضوں میں کمی آئی، اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ اب مثبت سمت میں ہے اور صحیح جگہ پہ ہے۔ تو نیا سال ہم سب کے لیے امن اور خوشحالیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہو۔ آمین ثم آمین۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، کبیر داس صاحب وہ اپنے شعر میں کہتا ہے کہ انسان کتنا بیوقوف ہے کہ چلتی کو گاڑی کہیں۔ ایک گاڑی ہے وہ چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں گاڑی دی، جیسے کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں۔ چلتی کو گاڑی کہیں، ترت مال کو کھویا۔ جو سچا بالکل نکلا ہوا دودھ سے اس کا ماخذ، اس کا منبع، جو ماوا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھویا کہ کھو گیا۔ رنگی کو نارنگی کہیں۔ اب نارنگی جو ہے، اورنج، وہ رنگین ہے، کہا کہ اسے کہتے ہیں نارنگی، یعنی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ دیکھ کبیرہ رویا۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے واحد اسلامی ملک پاکستان
کہ جو کہ نہ زبان کی بیس پہ بنا، نہ رنگ کی بیس پہ بنا، نہ عجمی، نہ عربی، نہ کسی اور بیس پہ، اور دنیا کے تمام ممالک میں ایک ترہ ہے، پھمن ہے، ایک پگڑی ہے مسلمانوں کی. اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں بشمول بھارت کے، اس کو تو مزہ ہم چکھا چکے ہیں، لیکن جو اندرونی بھارتی موجود ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ویسا ہی سبق سکھایا جائے گا. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.